ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تحفظ و استحکام پاکستان ہے۔ جو لوگ بالکل ہی اپنے ذاتی حالات میں یا اپنے آرام اور عیش میں یا اپنے ذاتی مسائل کے اندر گم ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جس شخص کے اندر بھی کچھ بھی شعور ہے ملی اور قومی اور ملکی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخت تشویش سے دوچار ہے۔ بڑے بھیانک خطرات ہیں کہ جو چاروں طرف سے امڈے نظر آ رہے ہیں، اور ایک سب کانشس مائنڈ میں، ایک تحت شعور میں خوف ہے جو بالعموم طاری ہو چکا ہے۔ یہ حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر شدید طبیعت نے اثر لیا، اور میری علالت کے بھی اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ایک بڑا دھکا لگا اور بڑا صدمہ ہوا۔ کن امیدوں سے یہ ملک بنا تھا، کن امنگوں سے، کن ولولوں سے۔ میں بھی ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے وہ نعرے لگانے میں بہرحال شریک رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اس لیے کہ میں اب خود حیران ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ سن 38 میں کل 6 برس کی میری عمر تھی، اور سن 38 میں علامہ اقبال کے انتقال کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو میں نے اپنے ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا۔ اس وقت فضا میں کچھ ایسی کیفیات تھیں کہ جو لوگ صاحب شعور تھے اور اس عمر میں تھے جو شعور کی عمر ہے، ان کا تو معاملہ اور ہے، بچوں کے اندر بھی بڑے احساسات ان کے بیدار تھے، اور ان کے اندر بھی ایک قومی اور ملی شعور جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ کوئی منظم، جیسے کہ کوئی جماعت یا تحریک کسی کام کے لیے قربانی پیش کرتی ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عصمتیں لوٹی ہیں، کتنی ہی مسلمان خواتین ہیں کہ جو سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں رہیں اور پھر وہیں رہ گئی۔ یہ تمام حوادث جو ہے پیش آئے اس ملک کے لیے، تو یہ قیمت بہرحال ہمیں دینی پڑی۔ 1.25 مہینے ایک شہر میں ہم محصور رہے ہیں، حصار ہی اس قصبے کا نام تھا مشرقی پنجاب میں، اور ہم محصور رہے۔ آئے دن حملے ہوتے تھے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برکت تھی، نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ وہاں مقیم تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ اجتماعیت اور شیرازہ بندی ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مورچے بنا لیے تھے اور وہ دفاع اپنا کر رہے تھے، جب تک کہ ہندو فوج نے آ کر مورچے نہیں توڑے ہیں اس وقت تک وہاں سے ہم نہیں نکلے۔ 1.25 مہینے مقابلہ کیا ہے، اس میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو شہید بھی ہوئے ہیں۔ پھر 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر پاکستان پہنچنا ہوا تھا۔ بعض لوگ تو صرف ان الفاظ کو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں، میں تو واقعتاً ان کیفیات سے گزرا ہوں۔ حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل کا فاصلہ 20 دن میں طے کر کے ہم آئے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہم پر بیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سب کو پس منظر میں رکھیے، اب جو ہو رہا ہے، ملک 2 لخت ہوا، اس پر بھی ہم جاگے نہیں، بالکل ہوش میں نہیں آئے۔ میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ سن 71 کے حادثے کے بعد اس نے اپنے معمولات تک میں کوئی فرق کیا؟ جو رنگ تھا، جو ڈھنگ تھا، صبح سے شام تک کے جو پروگرام تھے، جو پرسوٹس تھے، جس چیز کے لیے کہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جو ہماری اقدار تھیں، وہ خالص مادہ پرستانہ تھیں یا جو بھی تھیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ سرے منہ فرق نہیں۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست، فال آف ڈھاکہ، جس پر لوگ دھاڑے مار مار کر روئے حرمین شریفین کے اندر، لیکن کوئی ہم نے سبق نہیں لیا۔ اس کے بعد اب جو حالات ہیں، عصبیتوں کا جو ایک طوفان ہے، لاوا ہے کہ جو پھوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہ تم دیکھ نہیں رہے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تم جو یہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہو اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کمزور ہیں، ہم نے انہیں دبایا ہوا ہے۔ ذرا باہر کی طرف بھی دیکھو، کس طریقے سے ہم تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکے کے اطراف و جوانب میں جو قبائل تھے ان میں پھیل رہی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا کہ اگرچہ اندرون مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ابھی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ اس دعوت کے اثرات جو ہے ماحول میں اور اس کے نتیجے میں اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اے قریش، اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، ہوش میں آؤ، دیکھو، اولم یراؤ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تو تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے ان آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذرا باہر اگر ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مشرق کو دیکھیے، مغرب کو دیکھیے، شمال مغرب کی طرف دیکھیں، ایک طرف یہ ہے دھمکی ہے، اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تخریب کاری وہ ہے، ہماری جو بھی قوت ارادی ہے اس کو مزمحل کر کے گھٹنے ٹکوانے کا اہتمام جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی امداد کی وہ کیرٹ جو ہے، وہ گاجر جو ہے وہ بھی پیش کی گئی کہ چاہے خوف سے، دباؤ سے اور چاہے لالچ سے، آؤ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سجدہ کرو، سر بسجود ہو جاؤ۔ ایک طرف وہ معاملہ ہے۔ جنوب مغرب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ امریکہ بہرحال ہم چاہے اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہم اس کے مستقل الائی ہیں، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت وہ پورا دباؤ ڈال رہا ہے کہ خلیج کی آتش فشاں میں وہ ہمیں بھی داخل کرے، اور دوسری طرف اس کی روایتی بات جو سن 65 میں اس نے کیا اسی کے مطابق، اور میں اس معاملے میں اسے دوش بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ہمیشہ سے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو بھی کوئی فوجی مدد یا جو بھی ہمارے تعاون کا معاملہ ہے وہ صرف مغربی سرحد کے ضمن میں دے رہے ہیں، اگر بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو ہم قطعاً کوئی مدد نہیں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 65 میں کس قدر گہرے ہمارے مراسم تھے، اور عین وقت پر سپیئر پارٹس کی ترسیل روک دی گئی تھی، گویا کہ مفلوج کر دینا کسی فوج کو، اس میں کوئی باک محسوس نہیں کیا تھا امریکہ نے۔ اور اب تو نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کو اس علاقے کی منی سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر چکا ہے۔ پھر جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، براہ راست جو ہے وہاں مداخلت ہو رہی ہے، فوج اتار دی گئی ہے، اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک بیرونی فوج وہاں آئی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آثار ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی قدم بھارت نے اٹھایا تو امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی امید نہیں، بلکہ یہ کہ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے الفاظ کہ اگر امریکہ کا وہ طرز عمل ہو تو ہمیں اس کو دوش بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس نے بات پہلے ہی سے کھول کر بیان کر دی کہ بھارت کے ساتھ مسئلے میں کبھی کوئی مدد نہیں ملے۔ جنوب میں کون نہیں جانتا کہ بھارت نے کتنی کچھ فوج جمع کی ہے، راجستھان کی سرحد پر کتنے نئے اڈے بنائے ہیں، اربوں روپے سے اس نے ایکسرسائز کی تھی اور اب پھر ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ 12 اسپیشل ٹرینز ڈیلی کے حساب سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہے سرحد کی طرف۔ یہ سارے حالات ہیں، تو مشرق ہو یا مغرب ہو، چاروں طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ آندیاں ہیں، طوفان ہے، لیکن میں اصل میں اس سے بھی زیادہ اہم جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے در حقیقت اندرونی یکجہتی، اتحاد، وحدت ملی۔ کسی کی بھی مظلوم کو، ظالم کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے وہ جھگڑے اور اپنے حقوق حاصل کریں، لیکن یہ کہ اس سے بالا تر کوئی شے ہو جو انہیں جوڑنے والی بھی ہو، ان کے اندر ایک ملت کا احساس برقرار رکھے، ان کے اندر اگر وہ یگانگت کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو حقوق کی لڑائی ہے اور یہ جو بھی مختلف مفادات کے اعتبارات سے، نسلی اور لسانی اعتبارات سے جو رسا کشی شروع ہو چکی ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہوگی، اور صورت وہی ہوگی جو کہا گیا کبھی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ قرآن مجید میں بعض ان قوموں کا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا عذاب استیصال کے ذریعے سے، ان کا ذکر ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، ان میں رہنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہا، محل ہیں، ان محلوں میں بسنے والوں کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا۔ تو میں نے لکھا تھا اگر خدا نہ خواستہ جو کچھ حالات سندھ کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں،
ان کی وجہ سے اگر پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ معاملہ صرف بر صغیر، صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، بلکہ پورے بر عظیم ہند و پاک میں ہو سکتا ہے خاکم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل اسپین کی تاریخ دہرا دی جائے۔ میں جب پہلی مرتبہ بھارت گیا ہوں پاکستان آنے کے بعد سن 47 میں جب کراس کیا تھا بارڈر، تو سن 80 میں دوبارہ جانا ہوا تھا۔ پوری ثلث صدی کے بعد 1/3 آف اے سینچری، اس وقت میں ایک اطمینان لے کر آیا تھا۔ مجھ سے کہا تھا ہندوستان کے متعدد شہروں کے مسلمانوں نے، اور میں بہت ہی مطمئن ہو کر آیا تھا، اور ان کی اس بات سے مجھے ایک طرح سے خوشی ہوئی تھی، اگرچہ اس میں ہمارے لیے بڑا طنز تھا، مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سن 71 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے۔ سن 71 کے بعد سے اب ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی ہی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ ہمیں تو خود یہاں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہاں مرنا ہے، اور اب مرنا ہے تو بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا ہے، مار کر مرنا ہے۔ تو میں ایک اطمینان لے کر آیا، لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہوا ہے وہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت وہاں برقرار رہی ہے۔ احمد آباد میں بھی مسلمان نے پھر اس طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح پر ذبح ہونا گوارا نہیں کیا۔ علی گڑھ کا مسلمان بھی جو ہے اس نے مقابلہ کیا، لیکن جو کچھ میرٹھ میں ہوا ہے یہ ہے اصل میں آئی اوپنر کہ اگر حالات کہیں پاکستان کے خراب ہو گئے، ہندو ایک سائیکی ہے، ہندو کی ایک اس کی ذہنیت ہے، چاہے وہ ہم سے اس وقت 10 گنا بڑا ہو چکا ہو اور طاقتور ہو چکا ہو، 100 گنا بھی ہو جائے، تب بھی ایک خوف اس کے ذہن میں ہے۔ جب تک شمال مغرب میں ہندوستان کے، یہ پاکستان کے نام سے ملک موجود ہے، اس کے ذہن میں خوف ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مایوسی کا ایک مظہر میرے سامنے آیا، اور مجھے یاد آیا سن 48 کا ایک واقعہ، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ میرے والد صاحب اس وقت پاکستان آنے کے فوراً بعد قصور میں سرکاری ملازم تھے، وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ تھی۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہر اتوار کو میں جاتا تھا، 30 میل کا تو کل فاصلہ ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے میو قافلے واپس ہندوستان جا رہے ہیں۔ وہ راستہ وہی تھا قصور سے ہو کر اور فیروز پور کی طرف، ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ میو جو آئے تھے پاکستان، وہ اب واپس جا رہے ہیں ہندوستان۔ میں نے ایک بوڑھے میو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں آئے تھے یہاں؟ اب آئے تھے تو جا کیوں رہے؟ جن حضرات کو اس علاقے کی بولی کا کوئی اندازہ ہے، وہ میں صحیح تو شاید پروناؤنس نہ کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے قلب کے اوپر وہ منقش ہیں الفاظ۔ انہوں نے اپنی خاص میواتی زبان میں کہا، کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا ہاں، کلمان نہ قدر نہ کی لوا جانا ہندو ہو جائیں گا، کہ کلمے کی وجہ سے ہم پریشان گھوم رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یکجا آباد کرو، ایک ضلع سے آئے ایک ضلع میں آباد کرو، چاہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ایک ضلع میں آباد کرو۔ لیکن انہیں منتشر کیا جا رہا تھا، کوئی کہیں چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے، اس پر وہ اڑ گئے تھے، اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس بوڑھے میو کی زبان سے میں نے سنا کہ ہم اس کلمے کی وجہ سے پریشان گھوم رہے ہیں، کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا۔ کلمان نے قدر نہیں کی، کلمے نے ہماری قدر نہیں کی، ہم گھر بار چھوڑ کر آئے یہاں پر، لیکن اس کلمے نے ہماری قدر نہیں کی، لوا جانا ہندو ہو جائیں گا۔ چلو دیکھا جائے گا، اب ہندو ہو جائیں گے، ہندوستان جائیں گے۔ آج میں نے اپنے ایک دوست اور عزیز کی زبان سے الفاظ سنے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہو جائے، یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز تو آپس میں ملیں گی، ملنا جلنا تو ہوگا۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ جو میری کیفیت ہوئی اس جملے کو سن کر، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ بڑے پیمانے پر اب پہنچ گئی۔ جن کے بھی ذہن سے اوجل ہو گیا ہے یہ پاکستان بنا کیوں تھا، یا مایوسی طاری ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ میں یہ جو تمہیدی بات تھی ذرا طویل ہو گئی ہے، اس پس منظر میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ، لیکن میرے نزدیک جو اس دور میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جانا چاہیے، حضور کا زندہ معجزہ، وہ یہ ہے کہ کل 20 برس کی مدت میں ایک قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی،
ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا. وہ مکمل انقلاب جس کی گواہی ایم این رائے نے دی، میں نے کئی مرتبہ اس کے حوالے آپ کو دیے. ہندو کمیونسٹ 1920 کا اس کا لیکچر ہے جو ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، کبھی پڑھیے اس کو. پھر اس صدی میں اس کے اواخر میں آ کر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 کا مصنف، اس کی گواہی پڑھیے. ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and the secular fields. ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، کہاں سے کہاں اٹھا کر قوم کو پہنچایا. میرے نزدیک سب سے بڑا تاریخی معجزہ محمد رسول اللہ کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من دخلہ کان آمنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا. حرم کی سرزمین میں امن تھا، اور انہی کی وجہ سے، ان کے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو امن حاصل تھا. باقی کسی کے لیے امن نہیں. وہ 4 مہینے اگر اشہر حرم ان کے ہاں نہ ہوتے تو پورے جزیرہ نما عرب میں ایک انسان زندہ نہ بچ سکتا. وہ تو 4 مہینے ان کی مذہبی روایت یہ تھی کہ 8 مہینے لڑو، البتہ 4 مہینے جو ہے یہ اشہر حرم ہے، ان میں لڑائی نہیں ہے. تب وہ زندگی وہاں پاسبل تھی، وہاں زندہ رہنا ممکن تھا، ورنہ نہ ہوتا. اس قوم کو جو بنیان مرصوص بنایا، اس قوم کو جو متحد کیا ہے، جس طرح ان کے دلوں کو جوڑا ہے، جس طریقے سے ان میں نظم پیدا کیا ہے، اس درجے کا نظم کہ اور خیر جنگ کے اندر تو ہوتا ہی ہے کہ صف بندی بھی ہو، اور کوئی کمانڈر ہے، اور کوئی سپہ سالار ہے، اور کوئی مختلف جو جتھے ہیں، میمنہ ہے، بیسرا ہے، اس کا کوئی سپہ سالار ہے. وہاں تو ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن عبادت جیسی چیز میں یہ ڈسپلن جو آپ کو نماز میں نظر آتا ہے، ایک امام اور پیچھے صفے باندھے ہوئے، اور اس کی ایک آواز کی حرکت جو ہے جیسے کہ پریڈ ہو رہی ہو، کوئی کوشن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرکت ہو رہی ہے. یہ نظم خالص عبادت سے لے کر کہ جو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے بندے اور رب کے مابین، وہاں سے لے کر اور میدان جنگ تک نظم، ڈسپلن، پابندی، سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، فاسمعوا واطیعوا، یہ کیفیت جو پیدا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس معجزے کی اس وقت جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے، اس کی ترکیب کیا ہے. ترکیب کا لفظ میں جسمانی میں بول رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے. سنتھیسس، ترکیب، مرکب جس کو کہتے ہیں آپ، اجزاء سے مل کر کوئی چیز مرکب ہوتی ہے. تو کن کن چیزوں کو آپ نے جوڑا ہے کہ جس سے یہ سنتھیسس ہوا، جو اس کی میکینکس ہے وہ کیا ہے. آج اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ نسخہ جو ہے جس کے ہم اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہیں، وہ نسخہ ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس معاشرے میں نسل پرستی کا بھی عنصر بہت گہرا موجود تھا، بڑے وہ اپنے نسل کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ حضور نے نسل، لسان، دنیاوی مفادات، کسی شے کا نعرہ نہیں لگایا. یہ نعرے لگا کے جمع کر لینا، یہ ڈگڈگی بجا کر ہجوم جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا مشکل نہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے. اس قسم کے منفی نعرے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 کام کیے ہیں، میں آج گن کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن سے ایک مثبت اور صحت مند اجتماعیت اور اتحاد وجود میں آتا ہے. انسانوں کا اتحاد ہونا چاہیے 2 چیزوں کی بنیاد پر. ایک نظریات کی ہم آہنگی، نظریہ، فکر، سوچ، اقدار، ویلیوز، فلسفی، جس کے لیے کہ انگریزی زبان میں ایک اصطلاح ہوگی دی ورلڈ ویو. کائنات کے بارے میں تصور کیا ہے، اپنے بارے میں تصور کیا ہے، حیات انسانی کے بارے میں تصور کیا ہے، خیر و شر کے بارے میں تصور کیا ہے، علم کی حقیقت اور اس کے سورسز کے بارے میں تصور کیا ہے. جو فلسفی کے بیسک کوسچنز ہیں، ان سب کے بارے میں جب جواب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے. یہ کائناتی تصور. اور جرمنی کی ایک اصطلاح ہے، جرمن لینگویج کی، ویلٹن شوانگ، یہ نظریہ، فکر، سوچ. ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ ایمان. وہ ایمان ہے در حقیقت جس نے ہمیں ایک نقطہ نظر دیا ہے، اپنے بارے میں ایک نقطہ نظر، کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر. یہ کائنات مخلوق ہے، خود نہیں بنی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی.
یہ مخلوق ہے، ایک خاص وقت پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تخلیق ہوئی ہے، الی اجل مسمی۔ یہ حادث ہے، فانی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والی، وہ ذات جو تنہا ہے، اکیلی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، کسی بھی خیر کا، کسی بھی ہائر ویلیو کا تصور کرو وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہامی طور پر اللہ نے بتایا ہوا ہے انسان کو کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ پھر یہ علم حواس سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بالا تر سورس علم کی وہی ہے، وہ ہے اصل سورس، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ، جس سے معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے، زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل کیا ہے، زندگی کے اندر عدم توازن سے بچنے کی صورتیں کیا ہے، مرد اور عورت کے مابین حقوق اور فرائض کی تقسیم کیا ہوگی جو مبنی بر انصاف ہو اور ان کی خلقت اور ان کی نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ایکویشن ہوگی کہ نہ سرمایہ محنت پر ظلم کرے اور نہ محنت جو ہے وہ اس طریقے سے طرز عمل اختیار کرے کہ سرمایہ شائی ہو کر تجوریوں میں بند ہو جائے۔ چاہیے کہ کوئی ہو ایسی ایکویشن۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا توازن ہو، نہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ بن جائے کہ فرد کا کوئی حق ہی نہ رہے، نہ یہ کہ وہ انفرادی آزادی جو ہے وہ اس طرح کی مادر پدر آزادی ہو جائے کہ جو چاہے کرے، ننگے پھرنا چاہتے تو ننگے پھرے، یہ ان کا حق ہو جائے گا، اور مردوں کی شادیاں جو ہے دو مردوں کی شادی اس کو بھی لیگلائز کر دیا جائے۔ یہ ہے پیچیدہ مسائل، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، وحی نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی۔ یہ ہے وہ سارا فلسفہ، یہ بیلٹ اینڈ شوانگ ہے، یہ ورلڈ ویو ہے، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ ورلڈ ویو، یہ تصور کائنات، یہ تصور حیات و کائنات، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات بینات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتاری، لوگوں کے دلوں میں جا گزری۔ یہ تھا اصل کام۔ نعرہ لگانا، کوئی اپنے اقتصادی مفادات کا نعرہ لگانا، طبقاتی مفادات کا نعرہ لگانا، نسلی یا لسانی نعرے لگا کر ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو جمع کر لینا مشکل نہیں ہے۔ روٹی اور کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ایک وقت میں لوگوں کو دیوانہ بنا لینا کہ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ شخصیت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلند ترین شخصیت بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ اس شخصیت کا جس کے کہ کردار کے دامن پر داغ تو بہت دور کی بات ہے اور انگلی رکھنا تو بہت آگے کی بات ہے، اشارہ تک کرنا نہیں تھا۔ اور اس نے جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس پر کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی سختی کے اندر اور مبتلا ہو، یہ سب کچھ اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے یہ سارا پس منظر میں نے کیوں بیان کیا؟ اس عظیم ہستی کی اتنی عظیم محنت کا 10 برس کا حاصل چند 100 گھر سے زیادہ جہاں نہیں، 10 برس کی محنت محمد الرسول اللہ کی اس بستی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں باہر آپ نے قدم نہیں نکالا، وہیں ساری محنت ہوئی ہے، دن رات کی محنت ہوئی ہے، لیکن نتیجہ 10 برس کی محنت کا 100 سے بھی کم انسان۔ حال یہ ہوا ہے کہ مکے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئی، ہوتے ہی دار الندوہ کے اندر اجلاس ہو گیا، ان کی پارلیمنٹ تھی، فیصلہ ہو گیا قتل کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اب ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ جو ایک خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی طرف سے وہ ختم ہو گئی۔ مکے کے ان حالات سے مایوس ہو کر، بظاہر جو حالات تھے، حضور طائف گئے ہیں، وہاں کے 3 جو بڑے چودھری تھے، بڑے سردار تھے، ان کے سامنے بات پیش کی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں یہاں آ جاؤں، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔
ایک آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں حضور طائف گئے تھے، لیکن جو کچھ طائف میں ایک دن میں ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ مکے میں 10 برس تک نہیں ہوا۔ اب آپ غور کیجئے، بہت سے حضرات جن کے علم میں شاید پہلی دفعہ یہ بات آئے وہ شاید چونک جائیں۔ اب طائف میں جب اس طریقے سے صورتحال پیش آئی تو واپس مکے آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے محمد الرسول اللہ۔ فیصلہ ہو چکا تھا، کوئی شخص فوراً حملہ کرے گا، قتل کر دے گا، اور کوئی اس کے اوپر الزام نہیں آئے گا، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں تو ریزولوشن کیری ہو چکا ہے۔ ایک کافر کو جو کفر ہی پر مرا ہے، مطعم بن عدی، اسے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم اپنی امان میں لو، اپنی حفاظت میں لو تو میں مکے میں داخل ہوں۔ اس نے کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے، فرمایا نہیں، آ کر لے کر جاؤ۔ یہ اس شخص کا میری گردن پر، آپ کی گردن پر، تا قیام قیامت جو مسلمان بھی دنیا میں آئے گا اس کی گردن کے اوپر یہ احسان ہے اس شخص کا کہ وہ خود اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار سجا کر آیا ہے مکے سے باہر اور حضور کو لے کر گیا ہے۔ اس کے بغیر داخلہ مکے میں ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے اسیروں کا معاملہ پیش آیا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان اسیروں کی سفارش کرتا، میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے معافی۔ اتنا بڑا احسان مانا محمد الرسول اللہ نے۔ یہ میں نے ساری بات کیوں بتائی کہ ذہنوں کا بدلنا بڑا کٹھن ہے، آسان کام نہیں۔ ڈگڈگوئی بجا کے جمع کر لینا بہت آسان ہے، ذہن کو بدلنا، فکر کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، اس ذہن اور فکر کی ہم آہنگی کے ساتھ پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، جمع کرنا، جمعیت بنانا، قوت بنانا، یہ ہے کام کٹھن، اور یہ کام کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے ذریعے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اللہ تو تمہارے حق میں بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے اور رحیم ہے۔ یہ آیات بینات ہیں جو اندھیروں سے نکالتی ہے، کفر کا اندھیارا ہو، شرک کا اندھیارا ہو، الحاد کے اندھیرے ہوں، مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، یا بے یقینی کے دھندل کے ہوں، ان سے نکالنے والی یہ آیات بینات ہے قرآن۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اسی لیے اب صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر رہا ہوں۔ میں اب ظاہر بات ہے عمر کے اس مرحلے میں ہوں جب کہ ڈھلوان شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ صحت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں جو میرا حال رہا ہے، لیکن میں اس پر بڑا مطمئن، بہت مطمئن، شادم از زندگی خیش کہ میں اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 21 برس میری زندگی کے پچھلے اس طرح گزرے ہیں کہ میری بہترین توانائیاں اسی قرآن کو پھیلانے اور پہنچانے اور اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے اور اس کے لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی عظمت پیدا کرنے کے اندر صرف کی۔ یہ کام ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا اور ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی۔ کوئی اختلافی مسئلہ، کوئی اختلافی جھگڑے، کوئی فرقے وارانہ معاملات نہیں۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اور اس کے لیولز ہیں، انٹلیکچوئلز کے ساتھ اس لیول پر بات ہوگی تب بات بنے گی۔ ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول آبٹیننگ ان دس ایج، اس پر بات کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں کر سکتے تو چلو یہ کرو کہ کچھ نوجوانوں کی تربیت کرو کہ مستقبل میں وہ کام ہو سکے۔ میرا کمال اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے جو قرآن سے ملا ہے اسے پیش کر دیا ہے۔ تو جو بھی تسخیر کی طاقت ہے وہ قرآن کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں۔ یہ دلوں کو مسخر کرتا ہے، یہ جاتا ہے اور ٹھیک نشانے کے طور پر لگتا ہے دل کے اندر۔ یہ قرآن کے اندر یہ استعداد ہے۔ یہ کٹھن کام کرنے کو ہم اگر تیار نہیں ہوں گے تو چاہے کتنی فریاد کریں اور کتنے ہی نعرے لگائیں اور سولیڈیرٹی ڈیز منائیں اور بڑی کانفرنسیں کر لیں اور اس کے اندر کتنے ہی ہمارا پومپ اینڈ شو ہو جائے، کچھ حاصل نہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اصل میں ہمارا کام یہ ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، اپنے نظریے کو تازہ رکھیں، اپنی جد و جہد کے اندر لگے رہیں، طریقہ کار پر سوچ بچار کرتے رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی، کہیں پرائرٹیز کی فکسیشن کے اندر
ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، طریقہ کار میں ہم کہیں طریقے نبوی سے ذرا کہیں علیحدہ تو نہیں ہٹ گئے، اس کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو بات آج سمجھ میں آئی ہے آج اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔